نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا آمین یا رب العالمین۔ عزیز دینی بھائیوں اور بہنوں، آپ سب کا خیر مقدم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اس نشست میں شرکت کرنے کو قبول کرے اور آپ کو اس کا بہترین بدلہ اور اس کا بہترین اجر عطا کرے۔ دیکھیے، یہ جو سیشن ہے اس کا مقصد محض کوئی ایسی بات نہیں کرنا کہ ہم سب محظوظ ہو جائیں، ہماری طبیعت میں تھوڑا سا طبیعت حشاش بشاش ہو جائے، اچھا فیل کرنے لگ جائیں۔ اصل میں یہ ایک وہ تحریکی کلاسز ہیں جن کے ذریعے ہم رمضان کی بہترین پریپریشن کا کچھ ارادہ کر سکیں۔ رمضان المبارک میں عام طور سے جب مہینہ آتا ہے تو ہمارا معمول کیا ہوتا ہے کہ سحر کی دعا، روزہ کھولنے کی دعا، افطار کے بعد کی دعا، یہ کچھ دعائیں ہیں یا کچھ اور چیزیں ہیں جو ہم اپنے یاد کر لیتے ہیں، دوسروں کو یاد کرا دیتے ہیں۔ یا پھر زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام ضرور ہوتا ہے۔ کتنے پارے پڑھے؟ بھائی چوتھا چل رہا ہے میرا، تمہارا کون سا چل رہا ہے؟ بھائی 10واں چل رہا ہے۔ اچھا، ابھی تم ایک ہی قرآن نہیں مکمل کر پائے، میرے تو 2 ہو گئے۔ تو عام طور سے جو دیکھنے میں آتا ہے، سننے میں آتا ہے، وہ ایسے ہی کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد صبح کے وقت، سحری کے بعد، نماز کے بعد سونے کا جو معمول ہوتا ہے، پھر اس کے بعد دن کا اکثر حصہ سونے میں، آرام کرنے میں یا کام میں گزر جاتا ہے۔ رات آتی ہے تو اس کے بعد پھر کسی طرح تراویح کی جو نماز ہے، صلاۃ التراویح، وہ کچھ ادا کر لی گئی، کچھ نہیں ادا کی گئی، دیر سویر، کچھ کم بیش۔ اور پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے جیسے جیسے رمضان گزرتا جاتا ہے، بخار اترتا جاتا ہے۔ جو ٹیمپریچر تھا، شوق تھا، ذوق تھا عبادت کا، وہ دھیرے دھیرے کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر جو آخری عشرہ جو انتہائی اہمیت کا حامل ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخصوص رحمتوں کا نزول ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہم سب کو ایک بہت بہترین اور بہت بابرکت اور بہت عظمت والی ایک رات عطا کی گئی ہے، لیلۃ القدر، جو 1000 مہینوں سے بہتر افضل ہے۔ اس میں کتنا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ اس رات کی ناقدری اس طرح ہوتی ہے کہ پورے کے پورے عشرے سے ہم باخبر رہ جاتے ہیں، وہ بے خبر ہو جاتے ہیں، خبر نہیں ہوتی ہمیں۔ تو عموماً ہمارا یہی کچھ رویہ ہوتا ہے۔ اب اس میں سے آپ سب کو میں یا ہم خود کو یا دوسرے بھائیوں بہنوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو ایک غور و فکر کا موضوع ہے، یعنی ایک وہ موضوع ہے کہ کم از کم ہم اس بات پر سوچنے کے لیے تیار تو ہوں کہ ہمارے اب تک کے جتنے رمضان المبارک گزرے تو اس میں ہم نے کیا کچھ کمیاں کریں، کیا کوتاہیاں ہوئیں ہم سے، کیا ان کی تلافی ممکن ہے، کیا ہم انہیں اب آگے اور بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے تیاری ضروری ہے۔ کس بات کی تیاری؟ گھر کی تیاری، لباس کی تیاری، یا وہ تیاری جو ہم بالکل جس سے ہم بھولے بیٹھے ہوتے ہیں، یعنی ہمارے اپنے اندر روح کو اس بات پر آمادہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، روح کو اس بات پر آمادہ کریں، یعنی اس روح کے اوپر جو غلاف چڑھے ہوئے ہیں، اس روح کے اوپر جو گرد و غبار ہے، اس روح کے اوپر جو غلاظتیں، پولیوٹنٹس، کثافت یہ آ گئی ہے، اسے صاف کر دیں، اندر سے وہ نکھر کے بالکل صاف و شفاف نکل آئے گا۔ اس کی مثال دیکھیے، جب گولڈ مائن میں سے گولڈ برآمد ہوتا ہے تو وہ گولڈ تھوڑی ہوتا ہے،
وہ تو عجیب سا کالک لگی ہوئی گندا میلا کچیلا کوئی ایک لگتا ہے کہ کوئی گندی سی چیز ہے، اس کو پھر اوپر سے صاف کیا جاتا ہے تو اندر سے وہ نکھرتی ہوئی ایک بیش قیمتی ایک پریشیس میٹل سامنے آتا ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیے جو بھی ہم زمین سے کروڈ آئل برآمد کرتے ہیں وہ پھر اس کے بعد ریفائنریز میں جا کر کے ہمارے استعمال کے لائق بنتا ہے۔ اپنے آپ میں اس میں بہت قیمتی چیز ہے موجود، لیکن وہ ایک ریفائنری والے پروسیس سے، ریفائننگ والے پروسیس سے گزرتی ہے، تب جا کر ہمارے لیے کام کی چیز بنتی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں نہ جانے ایسی کتنی چیزیں ہیں جن کو ہم دیکھیں تو ہم ان کو استعمال کے لائق بناتے ہیں، وہ بذات خود وہ چیزیں خراب نہیں ہوتی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی بھی انسان کے اندر جو روح امپلانٹ کر رکھی ہے، جس روح کو نفق روح کا جو عمل ہے، یعنی یہ روح جو ہمارے اندر آپ کے اندر ہے، اس میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہے، کوئی فالٹ نہیں ہے۔ وہ ہمارے اعمال گندے خراب، ہماری کوتاہیاں وہ اس روح کے اوپر آ گئی جنہیں ہمیں صاف کر دینا ہے، اور وہ صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم کو مخصوص ایام بھی دیتا ہے، مخصوص لمحات بھی دیتا ہے۔ یعنی روزانہ اگر ہم دیکھیں رمضان سے پہلے روزمرہ کے زندگی میں تو بہت سے ایسے ایام ہیں جو قبولیت دعا کے ایام ہیں، قبولیت دعا کے لمحات ہیں۔ پھر پورا پورا مہینہ ایک ہمیں دے دیا، یہ اللہ کی رحمت تھی، نہیں ہے تو کیا ہے کہ ٹھیک ہے ابھی تک غافل تھے، اب ذرا پھر سے اپنے آپ کو کمر کسو، تیار ہو جاؤ، چاق و چوبند ہو جاؤ، اور تھوڑی سی اپنے آپ کو اندر سے لے کے باہر تک اپنی اوور ہالنگ کر لو، خود کو ریکنڈیشن کرو، خود کی پرائرٹیز کو ری پرائرٹائز کرو۔ تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ کچھ بہتر کرو گے، کچھ کنسٹرکٹیو کرو گے، کچھ ایسا کرو گے جو واقعی تعمیری ہوگا، اور تخریبی کاری سے بچ جاؤ گے۔ تو یہ جو پورا کا پورا آپ دیکھ رہے ہیں رمضان پریپریشن کورس، اس کا مطلب آپ میں سے ہم میں سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھئی بس چند چیزیں رٹا دی جائیں گی اور وہ ہمارے کام آئیں گی، نہیں، یہاں سے ہمیں ایک فکر کو ڈیولپ کرنا ہے، ایک ہمارے اندر ایک ایسی سوچ پیدا ہو جائے، ہماری فکر کا جو زاویہ ہے، جو اینگل ہے، وہ درست ہو جائے، ہمارے دیکھنے کا نظریہ درست ہو جائے، سنکیرنتا، نیرو مائنڈڈنس سے باہر آ جائیں، تھوڑا براڈلی چیزوں کو سمجھنے لگ جائیں، ٹھیک ہے؟ اور کسی بھی چیز کو، کوئی بھی عبادت ہے، کوئی بھی عمل ہے صالح نیک، تو اس کو یوں ہی بس موروثی طور پہ ٹریڈیشنلی کہ گھر میں ہو رہا تھا ہم نے بھی کرنا شروع کر دیا، اس روش سے نکل آئیں، اور کم از کم جانے تو کہ اس عمل کے پیچھے نوعیت کیا ہے، اس عمل کے پیچھے سائنس کیا ہے، اس کی سائیکالوجی کیا ہے، وہ عمل چاہتا کیا ہے ہم سے۔ بھئی ہم صلاۃ کا اہتمام کریں تو کیوں کریں؟ اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے ہماری روح کو کیا فائدہ ہوگا؟ نہیں پڑھیں گے تو نقصان کیا ہوگا؟ صلاۃ کیوں ضروری ہے؟ یہ نہیں کہ بس ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں اثر سے خالی، ٹھیک ہے، رہ گئی رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ تو مطلب وہ روایات سے جو ہیں، ٹریڈیشنز جو چل رہی ہیں، تھوڑا سا ہٹ کر کے ہمیں سمجھنا ہوگا، سوچنا ہوگا۔ تو اسی سلسلے میں ان کلاسز کا انعقاد کیا گیا، آرگنائز کی گئی۔ آج اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ کہ ہم سب سورۃ الماعون کا مطالعہ کریں گے۔ انتہائی اہم صورت ہے، انتہائی اہم صورت، انتہائی اہم صورت، اور اس صورت کو ہم سب نہ جانے اب تک اپنی زندگی میں ان گنت بار پڑھ چکے ہیں، نمازوں میں بھی، اور یوں بھی اس کی تلاوت کر چکے ہیں۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھیے کہ اس صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے اور کیا گائیڈنس ہے۔ ہم اس صورت سے اپنی زندگی میں آج کے اس دور میں ہمارے اپنے جو مسائل ہیں، ذاتی، انفرادی، اجتماعی، کلیکٹیو، وہ مسائل کیسے حل ہوں گے۔ یعنی یوں نہیں کہ ایک صورت ہے اور وہ اس کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی تھی، یہ ابو لہب کے لیے، یہ ابو جہل کے لیے، اور یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں، اب ہم تو نہ ابو لہب ہیں نہ ہم ابو جہل ہیں، ہم تو فارغ ہو گئے، یہ مشرکین کے لیے، یہ منافقین کے لیے، یہ کفار کے لیے، ہمارے لیے نہیں۔
تو یہ سوچ ہمیں اپنی تھوڑی سی بدلنی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے قرآن کریم کا ایک ایک حرف، ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک کلمہ، وہ سب ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے، منبع ہے، الٹیمیٹ سورس گائیڈنس کا وہی ہے. یعنی ہم اپنی زندگی کے جتنے بھی مسائل ہیں ہم چاہیں تو قرآن کریم سے حل کر سکتے ہیں اور حل کرا سکتے ہیں، لیکن ہم نے کیا کیا؟ اس کو مخصوص کر دیا، اس کے دائرے کو محدود کر دیا. یہ بات بہت تفصیل سے قرآن، رمضان اور ہم والے لیکچر میں آ چکی ہے، کئی چیزیں اس میں کور کی گئی ہیں، آپ اس کو دیکھیں، اس کی ریکارڈنگ اویلیبل ہے. اب یہ سورۃ المعون ہے. یہ سورۃ المعون، اس کے معنی کیا ہیں؟ اسمال کائنڈنیسز، یعنی خیر کی، بھلائی کی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں، یعنی ضرورت کی، خیر کی، ٹھیک ہے، یہ چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں، بہت رحم دلی کے چھوٹے چھوٹے کام، ان کو کہتے ہیں معاون، المعاون. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے. یہ سورت قرآن کریم میں، اس سے پہلے بظاہر سی بات ہے یہ طریقہ کار یہی ہے کہ ہم اعوذ باللہ اور بسم اللہ یعنی تعوذ اور تسمیہ انہیں پڑھ لیا کریں، اور پورے یقین انہماک کے ساتھ، جو طریقہ ہم نے سمجھا اب تک، کہ ہم جب پناہ میں اللہ کی آئیں، یہ مانگ رہے ہیں اللہ سے، اس بات کی جستجو طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم بہت کمزور ہیں، ناتواں ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے پلے کچھ بھی نہیں، اوپر سے ہمارے اوپر آس پاس بہت کچھ، معاشرے میں، سوسائٹی میں بہت سی ڈیویشنز ہیں، بہت سی ڈسٹریکشنز ہیں، یعنی بہت سی ایسی وہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے ہمارا دھیان بٹ رہا ہے. ٹھیک ہے، چاہ کر کے بھی ہم خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، اچھائی میں خود کو نہیں لگا پا رہے ہیں. تو ایسے میں ہمیں شیطان مردود کی وسوسے، خود اپنے اندر کی کہ غلط خیال، ارادے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں روک رہی ہیں. تو اے اللہ، آپ ہماری رہنمائی کیجئے اور ہمیں اپنی پناہ میں لے لیجئے، اور شیطان مردود کے اس شر سے، اس کے شرارتوں سے ہمیں بچا لیجئے. تو یہ پورا یقین کامل ہو. کل جو مثال دی گئی تھی کہ جب ہم امبریلا لیتے ہیں تو ہم یہ یقین کرتے ہیں کہ ہم دھوپ سے بچ رہے ہیں، پانی سے بچ رہے ہیں. اس یقین کے ساتھ اللہ سے یہ بات کہتے ہوئے اب آگے شروع کریں. بہت اہم بات ہے، کیونکہ قرآن کے تعلق سے یہ عام طور پہ یہ بات پھیلا دی گئی ہے، نہ جانے کیوں، کہ قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، قرآن اکیلے نہیں پڑھنا ہے. ارے میرے بھائیوں بہنوں، آپ اس بات پر غور کریے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. یقیناً اللہ کہتا ہے کہ یضل بہ کثیرا، ہم نے اس قرآن کے ذریعے بہتوں کو گمراہ کیا ہے، ویہدی بہ کثیرا، اور بہتوں کو ہم نے ہدایت دی. اب ظاہر سی بات ہے قرآن وہی کسی کے لیے وہ ہدایت کا ذریعہ بن رہا ہے، کسی کے لیے وہ گمراہی کا ذریعہ بن رہا ہے. تو کیسے؟ جو جس کا طالب ہوگا اس کو وہ ملے گا. جو طالب دنیا ہے اسے دنیا مل رہی ہے، جو طالب آخرت ہے اسے آخرت مل رہی ہے. ٹھیک ہے، جو چند سکوں کے عوض اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ، ذاتی مفادات کی بنا پر قرآن کے ساتھ ناروا سلوک کرتے ہیں، غلط اس کے ساتھ چیزیں شامل اس میں کرتے ہیں، اپنی بات اس میں ڈالتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ ان کو گمراہ کر رہا ہے. لیکن جو لوگ ہدایت کی طلب لے کر، تڑپ لے کر، اور سماج میں، معاشرے میں ہونے والی خرابیوں کی کڑھن لے کر کے، خود اپنی ذات میں ہونے والی خرابیوں کو لے کر کے جب وہ اس کتاب ہدایت کی طرف آتے ہیں اور کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اپنے مالک سے، اپنے خدا سے کہ تو دکھا دے مجھے سیدھا راستہ، پھر ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پورے یقین کے ساتھ، پورے یقینی دلی کیفیت کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ. اب بتائیے کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاذ اللہ نعوذ باللہ وہ ظالم ہے جو ہمیں گمراہ کر دے گا زبردستی؟ نہیں کرے گا، ہرگز نہیں کرے گا. آپ کے لیے راستے کھول دے گا، ہموار کر دے گا، آپ کے اوپر اس کی سکینت نازل ہوگی، اس کی رحمت نازل ہوگی، اور آپ کو قرآن میں وہ عجائبات نظر آئیں گے کہ پھر آپ نے اس کو اپنی زندگی میں کبھی محسوس نہیں کیا ہوگا، کبھی فیل نہیں کیا ہوگا، کبھی ایسا سابقہ نہیں پڑا ہوگا.
تو یہ نارمل سی اعوذ باللہ نہ سمجھ لیجیے، ہر روز کچھ نہ کچھ اس میں نئی چیزیں آپ کو نئے انداز سے آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تاکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہمارے یہاں ایک فارمیلٹی بن گئی ہے، اس کو ہم پورے یقین کے ساتھ، دلی کیفیت کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، بولیں گے، پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے اس کلام کا جس سے ہمیں ہدایت لینی ہے۔ تو چلتے ہیں اب آج کا اپنا سبق، وہ یہ ہے کہ سورۃ الماعون، یہ سورہ نمبر، سیکوینس نمبر اس کا قرآن میں مصحف میں 107 107، اور ظاہر سی بات ہے اس میں آیات جو ہیں وہ صرف 5 آیات پر مشتمل ایک رکوع اس میں ہے۔ سیکوینس اس کا 107 ہے۔ سورۃ الماعون یہ اس کا نزولی اعتبار سے یہ مکی صورت کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، یعنی سب سے پہلے تلاوت اور ترتیل کا جو معاملہ ہے کہ ہم یہاں سے ہر روز اس بات کو اپنے ذہن میں بسائیں کہ ہمیں صحیح پڑھنا ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، اب روز تو تجوید نہیں پڑھا سکتے ابھی فی الحال، ایک بات سمجھ لیجئے موٹی سی، یہ شاید کام کی ہو، زال اور زا ان دونوں میں فرق جان لیجئے۔ زال، یہ زال ہے، اس میں سیٹی جھنجھناہٹ نہیں نکلتی ہے، یہ زا ہے، اس میں آپ کو خوب جھنجھنا کر کے زا، یہ فرق دونوں کا سمجھ لیجئے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہاں کیا ہے، ارأیت الذی یکذب بالدین، یہاں زال یہ بھی ہے اور زال یہ بھی ہے، تو اس میں آواز میں جھنجھناہٹ نہیں آئے گی۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون۔ اب یہاں ہا، یہ ہا اور پلس ایک وہ ہا جو کل میں نے بتایا تھا یحض، یہ بھی دونوں میں فرق ہے۔ اب سیکھیں، پریکٹس کریں۔ دیکھیے بہت عجیب سی بات ہوگی، اس کا اور باقی جو لغویات کا تو کوئی موازنہ نہیں ہے، لیکن ہم لوگوں میں سے جو بھی بھائی بہن کبھی کسی دور میں یا آج بھی گانوں کے شوقین ہوئے تو وہ سانگز کو کتنے دھیان سے سنتے ہیں اور اس کو کاپی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا جو اتار چڑھاؤ ہے وہ سب سمجھتے ہیں اور بڑے مزے لے رہے ہوتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ کیا ہمیں اللہ کی کلام کو سمجھنا، اس کی صحیح طریقے سے پڑھنا اور اس کی اچھی آواز کو امیٹیٹ کرنا، اسے کاپی کرنا، یہ ہمیں گوارا نہیں۔ ہم کس منہ سے قرآن، کس زبان سے کہتے ہیں کہ قرآن سے ہمیں محبت ہے؟ اگر ہمیں محبت ہو تو ظاہر سی بات ہے ہمارے معمولات زندگی میں قرآن شامل ہو، لیکن نہیں ہے بدقسمتی سے، الا ماشاء اللہ، ایکسیپشن کو نہیں دیکھیں گے۔ اگر 100 میں سے 4 لوگ صحیح کر رہے ہیں تو وہ 4 نیگلیجبل ہیں، لیکن ہمیں ظاہر سی بات ہے زیادہ اس کی فکر کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس طرف راغب ہوں، رغبت ان کو دلائیں، لوگوں کو آمادہ کریں۔ ہمارے 24 گھنٹے میں دیکھیے 40 منٹ 45 منٹ کی کیا وقت، کیا حیثیت، یوں ہی کھڑے کھڑے گزر جاتے ہیں، یوں ہی بیٹھے بیٹھے گزر جاتے ہیں۔ ابھی 5 منٹ کہہ کر کے آپ تھوڑا سا اپنا رخ پھیریے، موبائل ہٹا دیجئے، کچھ کام میں لگ جائیے، موبائل ہاتھ میں لے لیجئے، آپ کے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ کدھر گیا آپ کو نہیں پتا، لیکن اس آدھے 1 گھنٹے میں آپ کی زندگی کے سمت کا صحیح تعین ہو سکتا ہے، آپ کے زندگی کا ڈائریکشن صحیح طرف آ سکتا ہے، جو ادھر ادھر دائیں بائیں بہک رہا ہے اسے ہم ایک طرف لا سکتے ہیں۔ یہ دور فتنوں کا ہے، یہ دور انتہائی پرفتن دور ہے، اور آنے والا دور اور سخت ہونے والا ہے۔ کس خوش فہمی میں ہم مبتلا ہیں، کہاں ہم سو رہے ہیں، ہمیں کچھ فکر نہیں، ہمیں کچھ خیال نہیں، نہ اپنا نہ دوسروں کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسے نہیں چلے گا، کٹ جائے گی یہ زندگی، ملی ہے، گزر جائے گی، ختم ہو جائے گی، لیکن کیا اس کو ایسے ہی ختم ہونا ہے کہ جس نے دی ہے، جو ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، رازق ہے، اسے ناراض کر کے؟ نہیں۔ تو یہ تلاوت و ترتیل، ایمان و تعظیم، اور پھر اس کے بعد اب دوسری بات جو ہم سب نے پڑھی تھی کہ اب ہم اس کا ترجمہ ایک بار سمجھ لیں کہ یہ سورت ہم سے کیا کہہ رہی ہے، اور پھر اس کے بعد اس پر غور و فکر بھی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے آیت نمبر 1،
अरअयत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या फरमाया अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने, अरअयता, अरअयता, क्या तुमने नहीं देखा, अल्लज़ी, अल्लज़ी, ठीक है, अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, उस शख्स को जो बदले के दिन को, सजा व जजा के दिन को झुटलाता है, अद्दीन। अब यहाँ जो ये अरअयता कहा जाता है ना, तो इस अरअयता का मतलब सिर्फ वो नहीं होता कि देखो, इसका मतलब होता है गौर व फिक्र करो, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम्हें नहीं मालूम, क्या तुमने नहीं देखा, ये सब मफाहिम इसमें शामिल हो गए। अल्लज़ी, उस शख्स को, कौन सा शख्स है, एक किरदार यहाँ बयान किया जा रहा है, ठीक है, और इस पूरी सूरत में एक कैरेक्टर बयान किया जा रहा है। आगे चलते हैं, बहुत बात बढ़ जाएगी, पहले इंशाल्लाह इसको एक रवानी के साथ इसका तर्जुमा देख लेते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। और अरअयत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, कि क्या तुमने नहीं देखा, ए नबी आपने नहीं देखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस शख्स को जो इंसाफ के दिन को झुटलाता है, जो जज़ा व सजा के दिन को झुटलाता है। अद्दीन मालिकी यौमिद्दीन, जो वहां अद्दीन आया वही अद्दीन यहाँ भी है, ठीक है। इस अद्दीन से मुराद दीन यानी दीन इस्लाम, और इस अद्दीन से मुराद यानी सजा व जजा का दिन। यहाँ पर जो गालिब राय है मुफस्सिरीन की वो यही है कि यहाँ पर जो अद्दीन है, और कॉन्टेक्स्ट भी हमें यही बता रहा है कि इससे मुराद आखिरत का दिन, यानी इससे मुराद सजा व जजा का दिन, जो उस दिन हिसाब किताब होगा, बदला दिया जाएगा, इंसाफ पूरा का पूरा होगा। वो दिन यहाँ बताया जा रहा है, फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम। अब ये कौन है वो शख्स, उसका कैरेक्टर बताया जा रहा है, वही तो है जो अल्लज़ी, जो शख्स कौन है, यदउल यतीम, जो यतीम को धक्के देता है, यतीम को धक्के देता है। यतीम कौन होता है, ऑर्फन, अनाथ, जिसके वालिदैन न हो, जिसके वालिदैन ना हो, फौत हो गए हों, उसके ऊपर उसके अपने वालिदैन का साया ना हो। वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, और दूसरी बात उसके ताल्लुक से ये बताई, और वो मिस्कीन को खाना खिलाने पर रग़बत नहीं दिलाता, लोगों को आमादा नहीं करता, उभारता नहीं है, ठीक है, मोटिवेट नहीं करता, उकसाता नहीं है। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, अब क्या कहा गया, यहाँ तक तो बात समझ में आने वाली थी कि ये वो एक किरदार बयान किया जा रहा था। अब आगे कहा गया फ़वैलुल लिल, बस हलाकत है, तबाही है, ठीक है, वैल है। वैल जो है दरअसल जहन्नम की एक वादी का भी नाम है, और वैल वैसे भी तबाही, हलाकत, बर्बादी के लिए भी है, ठीक है। तो वैल है, तबाही है, हलाकत है, बर्बादी है उन मुसल्लीन के लिए, मुसल्लीन यानी नमाज पढ़ने वाले, नमाजियों के लिए। अब आप चौंक गए होंगे कि भाई ये कौन से नमाजी हैं जिनके बारे में हलाकत की बात कही जा रही है। नमाज तो एक बहुत बेहतरीन अमल है, इसकी तो ताकीद है, लेकिन ये वो मुसल्लीन हैं जिनके बारे में आगे कहा जा रहा है, अल्लदीन हुम अन सलातिहिम साहून, ये वो नमाजी हैं जो साहून, सहव बरतते हैं, गफलत बरतते हैं, गाफिल हैं, किससे, अन सलातिहिम, अपनी सलात से, अपनी नमाजों से। ये वो नमाजी हैं जो अपनी नमाजों से गाफिल हैं। अल्लदीन हुम युराऊन, ये वो नमाजी हैं जो दिखावा करते, जो रियाकारी करते हैं। युराऊन, जो खुलूस के साथ नहीं पढ़ते, रियाकारी करते हैं, दिखावा करते हैं, खालिस अल्लाह की इबादत नहीं करते, बल्कि इनकी मर्जी व मंशा कुछ और है। वयमनऊनल माऊन, और आखिरी जो सबसे इंतहाई इनके बारे में तशवीशनाक बात वो ये कि ये मामूली ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं ना, मामूली ज़रूरत की चीज़ें वो भी नहीं देते। अब आप सोचिए कि ये कौन सा किरदार है, हम में से खुदा न खास्ता कौन से शख्स में ये मर्ज है, ठीक है, हम एक दूसरे को नहीं देखें। उमूमन इंसान क्या करता है, ये इंसानी फितरत है कि फौरन उसको गलती कोताही जो है वो सामने वाले में दिख रही होती है, खुद को वो पहले ही अपने आप को अलग कर लेता है। ये एक इंसानी फितरत है, वीकनेस है। लेकिन जब कुरान हम पढ़ें तो कुरान हमें खुद गौर व फिक्र करने की और खुद में झांकने की दावत देता है। कुरान जो है इसका सबसे बड़ा अगर आप देखें वस्फ वो यही है, क्वालिटी, कि ये हमें दावत दे रहा है कुरान कि हम उसमें अपनी तस्वीर देखें,
یعنی قرآن ایک آئینہ ہے اور ہم اس میں اپنی تصویر دیکھیں، بلکہ ہم کرتے کیا ہیں، ہم اس آئینہ کو دوسروں کے سامنے کر دیتے ہیں، دیکھو اپنی تصویر، اپنے سامنے اس آئینے کی پیٹ کر لیتے ہیں بیک، تو اس سے ہمیں اپنی کمیاں نہیں دکھ رہی ہوتی، ہمیں اپنی خرابیاں کوتاہیاں نہیں دکھ رہی ہوتی۔ تو اب ایک تو یہ ہوتا ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے، آپ نے بھی پہلے بھی کہیں جانا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ قرآن کریم کا ایک اپنا ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے، ٹھیک، کہ وہ کس کانٹیکسٹ میں نازل ہوا، یہ آیات کس کے لیے اسپیسیفکلی نازل ہوئی، کس موقع پر نازل ہوئی، کون تھا وہ شخص جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ بات ہوتی ہے، اینگل ہوتا ہے سمجھنے کا۔ دوسرا یہ کہ ٹھیک ہے کسی کے لیے بھی آیا ایکس وائی زی، ٹھیک ہے، کسی کے لیے بھی اب آیات آئیں، تو کیا اب وہ شخص تو نہیں رہا، وہ تو اپنے انجام کو پہنچ گیا، یہ قریب 1400 1500 سال ہونے کو ہیں، وہ اپنے انجام کو پہنچ جائے گا، بلکہ پہنچ گیا، تباہی و ہلاکت کی وادی میں چلا گیا وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ مفسرین نے یہ بھی بتایا کہ یہ ابو لہب کا کردار بیان کیا جا رہا ہے، اور ابھی آگے کی کچھ صورتوں کے بعد سورۃ اللہب آ بھی جائے گی، وہاں پر ہے کہ وہ بہت شقی القلب تھا، بہت کٹر دل تھا، بہت ترخ، مطلب اس کا مزاج جو تھا بہت روڈ، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اس وقت وہاں پر اس کے پاس وہ ڈپارٹمنٹ تھا، ایسا ڈپارٹمنٹ اس کے پاس تھا جہاں پر جس میں سے خرچ کیا جاتا تھا، کس کے اوپر، لوگوں کی فلاح کے لیے، وہ اس پر قبضہ جمائے بیٹھا ہوا۔ تو ایسا بخیل انسان، ایسا کنجوس، خسیس، مائزر، اسٹنگی، ایسا انسان جو ہے، اس کے کردار کو یہاں بیان کرنے کا مقصد اب ہرگز یہ نہیں تھا کہ ٹھیک ہے ہم زندگی بھر ابو لہب کو کوستے رہیں، ابو لہب کو زندگی بھر کوستے رہیں، اور ہم خود میں نہ دیکھیں کہ ہمارے اندر کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ ابو لہب کے ایلیمنٹس آ گئے، ایسا تو نہیں ابو جہل کی کوالٹیز ہمارے اندر آ رہی ہیں۔ محبت تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں، دل و جان سے آپ کو چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، سب کچھ فدا و فنا کرنے کے لیے تیار ہیں، ٹھیک، لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ زبان سے تو کہہ رہے ہیں محبت کرتے ہیں اور دل ہمارا کہیں ادھر ادھر جا رہا ہے، بہک رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ من جو ہوتا ہے وہ بہت چنچل ہے، انسان بہت فکل مائنڈڈ ہے، وہ آنے واحد میں کچھ اور آنے واحد میں کچھ ہو جاتا ہے، یہ اس کی کمزوری ہے، عجلت پسند ہے، جلد باز ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے، عجولہ ہے، کفورہ ہے، ٹھیک، تو اسی سلسلے میں یہ بات بتا دی گئی کہ وہ بخل بھی کرتا ہے۔ اب یہ جو کردار تھا دراصل یہ ایک کیریکٹر ہے، کیا ہے، ایک کیریکٹر ہے، ایک کردار ہے، اس کردار کی کچھ اوصاف ہیں، اوصاف مطلب کوالٹیز، کون سی کوالٹیز، بری کوالٹیز، خراب، اس کے اندر جو اس کے جو کیریکٹرسٹکس خراب والے، اچھے والے نہیں، آئیڈیل نہیں، جو نیگیٹیوٹیز اس کے اندر ہیں، جو خرابیاں اس کے اندر موجود ہیں، ان خرابیوں کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا جا رہا ہے، دیکھو یہ تمہارے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس کے بتانے کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ بس ہم نے سوچا نہیں صاحب یہ تو ابو لہب کی بات ہو رہی ہے اور ہم تو وہ تو ویسے ہی ہے یہ دشمن اور اس کو تو ہم مانتے ہیں، اب ہم خالی ہو گئے، ہم نے اپنے آپ کو بالکل الگ کر لیا، صاف و شفاف، سرٹیفکیٹ دے دیا اپنے آپ کو، تو کہاں ہدایت ملے گی؟ ہدایت تو تب ملے گی جب قرآن کی ایک ایک آیت کو اپنے اوپر، صحابہ کیا کرتے تھے، وہ قرآن کی آیت کو پڑھتے تھے اور وہ دوسرے کو نہیں سوچتے تھے، پہلے اپنے آپ کو لاتے تھے اس کے سامنے، اور قرآن کی آیت ان کے لیے لٹمس ٹیسٹ ہوتی تھی، وہ اس پر خود کے کردار کو پرکھتے تھے، وہ پیرامیٹر تھا ان کے لیے زندگی کے، اپنے زندگی کے بارے میں سمجھنے کا کہ ہم کہاں چل رہے ہیں، صحیح راستے پہ چل رہے ہیں، برے راستے پہ چل رہے ہیں۔ یہ تو ایک اس کا سلیس سا رواں سا ترجمہ ہو گیا، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پتہ چل گیا اشارتاً کہ یہ بات کس کے بارے میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ اب اس پر غور کریں، تدبر کس طرح سے کریں کہ بھئی ارأیت الذی یکذب بالدین، یہاں پر جو آخرت کی بات آ رہی ہے اس آخرت کا ان باتوں سے کیا تعلق ہے، یعنی یہاں پر انکار آخرت کی بات آ رہی ہے، کس کی بات آ رہی ہے، انکار آخرت۔ یہ انکار آخرت جو ہے یہ کیا ہے، اب اس کو سمجھنا اور اس کا ریلیشن ان باتوں سے کیا ہے بھئی۔ انکار آخرت یعنی دا ڈے آف ججمنٹ، دا ڈے آف ریکمپنس، ٹھیک ہے، جس دن بدلہ دیا جائے گا، جس دن انسان کی تمام اچھائیاں، برائیاں، خرابیاں، خوبیاں
یہ سب کچھ سامنے ہوں گی. ٹھیک ہے, دنیا میں وہ سفید پوش بنا پھر رہا تھا, گھوم رہا تھا, اب آج آیا ہے وہ, اور سامنے ساری کی ساری چیزیں اس کی کھول کر رکھ دی جائیں گی. ٹھیک ہے, آپ دیکھیے قرآن کریم کو پڑھیں کہ اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے کہ اقرأ, تو پڑھ. کیا پڑھ؟ فعل امر ہے, آرڈر دیا جائے گا. اقرأ کتابک, اپنی کتاب. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, آج تو اپنا حساب خود کرنے کے لیے کافی. یعنی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں نا کہ آج ایک بزنس مین حساب کرتا ہے, بیلنس شیٹ ہوتی ہے, اس میں ایسیٹس ہوتی ہیں, لائبلٹیز ہوتی ہیں, یعنی اس کے اپنے اس نے کیا کیا اس کو دینا ہے اور کیا کیا اس کو ملنا ہے, اس کا اثاثہ کیا ہے, اس کا مال کیا ہے, اور اس کی لائبلٹی کیا ہے, کیا کیا ادھاری ہے, یہ سب وہ مینٹین کرتا ہے. تب اینڈ آف دا ڈے اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کہاں اسٹینڈ کرتا ہے. ٹھیک, تو یہ ساری کی ساری چیزیں تیار ہو رہی ہیں, بن رہی ہیں. کہاں؟ یہاں کی بیلنس شیٹ میں انسان غلط ملت کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, فگرز میں چینج کر دیتا ہے, منمانے فگرز انٹر کر دیتا ہے, اپنی سہولت کے مطابق چیزوں کو موڈیفائی کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, کسٹمائز کر لیتا ہے. لیکن یاد رکھیے آخرت میں یہ ساری کی ساری بالکل ریل چل پڑے گی. اور وہ کیسی ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے, حیرت زدہ ہو کر انسان کہے گا ہائے یہ کیسی کتاب ہے, اس نے تو کوئی چھوٹی سی چھوٹی اور بڑی سی بڑی چیز کو بھی نہیں چھوڑا. یہ وہ آخرت کا پوٹینشیل عقیدہ ہے جو انسان کو برے کاموں سے روکتا ہے اور بچاتا ہے. آپ یہ چیز تو سب سمجھتے ہوں گے کہ 3 عقائد کے تعلق سے 3 باتیں اہم ہیں. جیسے آپ کو بتاتے چلیں, یہاں پر یہ کانٹیکسٹ کو اگنور کریے گا, یہ ایسے ہی لکھا ہوا ہے. یہاں پر آپ یہ سمجھیے کہ ایمانیات کے باب میں 3 وہ کیٹیگریز ہیں. وہ کیا؟ ایمان باللہ, اللہ پر ایمان. ایمان بالرسالہ, آخرت پر ایمان. پھر اسی طرح ایمان بالآخرہ, آخرت پر ایمان. یعنی اگر ایمان کی بات کریں تو توحید شارٹ میں بولیں, اور رسالت اور آخرت, یہ 3 ایمانیات کے بڑے پلرز ہیں. اب باقی کی باقی چیزیں ساری کی ساری وہ کیا ہیں؟ وہ اسی کے اندر ہیں. جیسے کتابوں پر ایمان, رسول, فرشتوں پر ایمان, ملائکہ پر ایمان. ایمان مفصل میں آپ نے جو پڑھا کہ آمنت باللہ, اللہ پر ایمان لایا میں, وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اب یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں مفصل ہیں, تفصیل سے بیان کر دی گئیں. ان کا جو جسٹ ہے, ان کی جو سمری ہے, وہ ان 3 پوائنٹس میں آ گئی. اور وہ 3 پوائنٹس کیا ہیں؟ اللہ پر ایمان, رسالت, نبوت, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول سمجھنا, تمام انبیاء کا برحق سمجھنا, ان کے سلسلے کو قبول کرنا, اور آخرت پر ایمان. اب آپ ایک بات پر غور کریے گا, اگر انسان ہم میں سے کوئی بھی توحید کو بھی مان رہا ہے, رسالت کو بھی مان رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کا آخرت کا عقیدہ کمزور ہو جائے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہم نہیں مانتے, آپ نہیں مانتے, الحمدللہ ہم سب مانتے ہیں, کہتے ہیں, گواہی دیتے ہیں, لیکن ہمارے اعمال بڑے خراب ہوتے ہیں. ایکشنز کچھ ہیں اور ہمارے زبانوں سے کچھ اور نکل رہا ہوتا ہے, دونوں میں کانٹراڈکشنز ہیں. تو آخرت کا عقیدہ اگر ہمارا ویک ہو جائے, ان کیس خدا نخواستہ کسی بھی شخص کا یہ ویک ہو جائے, اور پھر ویک سے ویکر, پھر ویکسٹ, اور ویک ہوتا چلا جائے, ٹھیک ہے, سپرلیٹو لیول پر, تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ توحید ایک رسم بن جائے گی, یہ رسالت رسومات میں تبدیل ہو جائے گی. یہی ہو رہا ہے آج کل, یہ ریچولز بن جائیں گے. کیسے ریچولز بن جائیں گے؟ جب آخرت کا عقیدہ نہیں ہوگا تو پھر ہم آپ کے ساتھ دھوکہ دیں, آپ کو برا بھلا کہیں, آپ کو چوٹ پہنچائیں, آپ کو نقصان پہنچائیں, آپ کی ٹانگوں کو پل کریں, یعنی آپ کی کھچائی کریں, آپ کو تکلیف پہنچائیں. تب جو ہے پھر ہمیں ہرگز اس بات کا شعور ہی نہیں ہوگا کہ someone is watching, someone is monitoring 24/7, کوئی ہے جو مانیٹر کر رہا ہے ہمیں, کوئی ڈیوائن سرویلانس ہے. یہ آخرت کا عقیدہ دراصل یہ ڈیوائن سرویلانس ہے. کیا کہ there is someone, کوئی ہے ہم سب پر جو دیکھ رہا ہے, جو, اور کیوں دیکھ رہا ہے؟
کیونکہ ظاہر سی بات ہے آخرت کا عقیدہ ہوگا تو لائبلٹی ہوگی، یعنی ہم لائبل ہوں گے، ذمہ دار ہوں گے کہ ہمیں کسی کے سامنے پیش ہونا ہے، اور وہ کون ہے؟ ہمارا معبود برحق جو علیم بذات الصدور، جو ہمارے سینوں میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے بخوبی، علی کل شیء قدیر، اور جو ساری کی ساری چیزوں پر قادر ہے۔ ایسے خدا کو ہم مان رہے ہیں اور ایسا یقین رکھ رہے ہیں کہ اس خدا کے سامنے ہماری پیشی ہونی۔ جب یہ شعور ہمارے یقین کی کیفیت میں پہنچ جائے گا، اور یہ شعوری ایمان، یقینی ایمان جب بن جائے گا، تو پھر یہ ظاہر سی بات ہے توحید پھر مضبوط ہوگی، رسالت کا عقیدہ مضبوط ہوگا، پھر ہم کسی کو کوئی چوٹ نہیں پہنچائیں گے، پھر ہماری زندگی میں سیرت کی جھلکیاں دکھ رہی ہوں گی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جیونی ہے، جو زندگی ہے، وہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ صاحب ہمارے نبی بہت اچھے تھے، تعریفوں کے پل باندھیں اور خود کا کردار خراب ہو۔ یہ ہے اصل آخرت کا بہت بڑا موٹیو، کہ آخرت کا کانسیپٹ جتنا اسٹرانگ ہوگا، باقی ہمارے عقائد اتنے مضبوط ہوتے چلے جائیں گے، اس میں اتنی پیورٹی، اس میں اتنا خلوص، اتنی للہیت آتی چلی جائے گی۔ پھر ہم کسی سے بھی محبت کریں گے تو بے لوث محبت کریں گے، جب ہم کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو پھر اس کا رنگ، نسل، مذہب، ذات نہیں دیکھیں گے۔ ہم آفاقی مذہب کے ماننے والے، آفاقی دین کے ماننے والے، آفاقی شناخت رکھنے والے، آفاقی سٹیزن بن جائیں گے۔ پھر ہم یہ نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ کوئی امتیاز نہیں برتیں گے، کوئی ڈسکرمنیشن نہیں کریں گے، کسی کو چھوٹا اور کسی کو بڑا، کسی کو کمتر کسی کو برتر نہیں جان رہے ہوں گے۔ تو یہ ہے آخرت۔ اب آگے دیکھیں اس صورت میں کیا کیا چیزیں بتا دی گئی ہم کو، اس کو دھیان سے دیکھ لیجئے۔ ایک بات بہت اہم، کہ ایک تو سب سے پہلی بات ہمیں یہ بتائی گئی یہاں پر کہ اگر آخرت کا انکار ہوگا، دھیان سے سمجھیے گا، آخرت کا اگر انکار ہوگا، یعنی ریفیوزل، اگر ہم ریفیوٹ کریں گے اس بات کو، اور وہ انکار کیسے ہو رہا ہے؟ آپ سب کہیں گے کہ بھئی یہ بات تو بڑی عجیب ہے، ہم سب تو سب مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، ہم کہاں انکار کرتے ہیں؟ بے شک نہیں کرتے، ہمارا عمل انکار کرتا ہے، یقین مانیے۔ تو پھر کیا ہے؟ جب آخرت کا انکار ہوگا تو یتیم جو ہے اس کو دھکے دیے جائیں گے، یتیم کو کیا کیا جا رہا ہے؟ دھکے پڑ رہے ہیں۔ اور پھر کیا ہو رہا ہے؟ یتیم کو دھکے دیے جا رہے ہیں۔ دوسری اس میں بات بتائی گئی کہ مسکین کو کھانا کھلانے پر آمادہ نہیں کیا جا رہا ہے کسی کو۔ کیوں نہیں آمادہ کیا جا رہا ہے؟ یتیم کو دھکا، اور مسکین کو کوئی طعام نہیں، کوئی کھانا نہیں، نو فوڈ، اسے کھانا نہیں کھلائیں گے۔ کیوں نہیں کھلائیں گے؟ کیونکہ آخرت پہ یقین نہیں ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ اب ہم اگر مان لیجئے یتیم کو دھکے دیتے ہیں ان کیس، اور مسکین کو کھانا کھلانے پر کسی کو ترغیب نہیں دلاتے، تو یہ کیا ہمارا آخرت کا انکار نہیں ہوا؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ انڈائریکٹلی انکار ہو گیا۔ اگر ہم آخرت کو مانتے تو ہم پھر یتیم کو دھکا دیتے ہوئے ڈرتے، یتیم کے حقوق کو جو ہے، اور یتیم کے جو وراثت، اس کے حصے میں جو آ رہا ہے، پراپرٹی آ رہی ہے، جو مال ہے، متاع ہے، اسے چھوتے ہوئے ہمارے ہاتھ کانپ جاتے، ہم اس کا حصہ نہیں مار رہے ہوتے، بلکہ اس کے حقوق کے تعلق سے ڈر رہے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سورۃ الضحیٰ، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو مت جھڑکو۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں اکثر جگہوں پر سائل کو بری طرح سے، ایک منٹ میوٹ کر لیں پلیز، بس تھوڑی دیر کی اور کلاس بچی ہوئی ہے۔ ہاں دیکھیں کہ سائل کو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ جھڑک رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارے پاس نہیں ہے، نہیں دینا ہے، ہم جان رہے ہیں کہ یہ پیشیور ہے، ٹھیک ہے، اس سے معذرت کر لیں، لیکن جھڑکنے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ اکثر مساجد میں، معاف کیجیے گا، بہت ہی تکلیف ہوتی، کوفت ہوتا ہے جب کبھی کوئی سائل کھڑا ہو سوال کے لیے تو اس کو جھڑکیاں ملیں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار نہیں ہے، یہ آپ کے ماننے والوں کا کردار نہیں ہے۔ کہیں نہ کہیں ہم غلط ہو رہے ہیں، جو غلطیاں ہم کر رہے ہیں ہمیں خود اپنی غلطیوں کو سدھارنا ہوگا۔ تو آخرت کا انکار جو کرے گا تو وہ یتیم کو دھکا دینے والا ہے، مسکین کو کھانا کھلانے پر کسی کو اکسا نہیں رہا ہے۔ کیوں نہیں اکسائے گا؟ کیونکہ دوسرے اگر کھانا کھلانے لگیں گے تو اسے بھی کھلانا پڑے گا، اور نہیں کھلائے گا تو اس کی ملامت ہوگی۔ تو وہ چاہ رہا ہے کہ بھئی زیادہ سے زیادہ ہمارے گروپ میں ہوں، زیادہ سے زیادہ ہمارے گروپ میں ہوں۔ اس کے بعد اور کیا بات کہی گئی تھی کہ ایسے میں پھر تباہی ہلاکت ہے وہ نمازیوں کے لیے۔
اب بتائیے نمازیوں کے لیے ہلاکت کیوں ہے؟ کیونکہ نماز سے وہ غافل ہیں. کیوں غافل ہیں نماز سے؟ کہ اگر وہ واقعی صلاۃ ادا کر رہے ہوتے تو اس صلاۃ کے ذریعے ان کے اندر خشوع و خضوع آتا، ان کے اندر لچک آتی، فلیکسیبلٹی آتی، اس صلاۃ کے ذریعے ان کے اندر مخلوق سے، جیسے خالق سے تعلق بنا تو مخلوق سے بھی تعلق بنتا. خالق سے محبت کے نتیجے میں مخلوق سے بھی محبت ہوتی. کس کی مخلوق سے؟ خالق کی مخلوق سے. ٹھیک ہے. تو نماز سے غافل ہے، نماز میں حاضر نہیں، پریزنٹ نہیں ہے، مینٹلی پریزنٹ نہیں، فزیکلی پریزنٹ ہے. ہمارا 60 کلو کا جسم تو ہے، 60 گرام کا دماغ وہاں نماز میں حاضر نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیوں مشکل ہو رہا ہے ہمارے لیے؟ کیونکہ ہمارا تعلق ہی نہیں بنا، ہم نے اپنے خالق کو پہچانا ہی نہیں، اس کے احسانات کو جانا ہی نہیں. کیوں ہاتھ کھڑے کیے، کیوں سجدے میں گئے، کیوں رکوع میں گئے، کیوں اٹھ کھڑے ہوئے پھر چلے گئے، یہ جو اٹھک بیٹھک ہو رہی ہے، بے اختیار سجدے میں گئے، بے اختیار جھک گئے، یہ کیوں ہو رہی ہے؟ ان کے پیچھے کیا کانسیپٹ ہے؟ کیوں نمازیں پڑھائی جا رہی ہیں؟ یہ سب ہمیں جاننا تھا، نہیں جان رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ابھی مہلت دیے ہوئے، یہ مہلت کب ختم ہو جائے گی نہیں پتا. یاد رکھیے حدیث میں آتا ہے کہ جس کسی کی موت آ گئی اس کی قیامت اس وقت قائم ہو گئی. یعنی موت سب سے بڑی قیامت ہے ایک معنوں میں. کس طرح؟ موت آ گئی، چیپٹر کلوز، فنش. تو موت تو ہر وقت سروں پہ منڈرا رہی ہے. دجال آئے گا جب تب دیکھا جائے گا، قیامت آئے گی تو وہ بعد کا مرحلہ ہے. موت تو اس سے پہلے کھڑی ہوئی ہے، لیکن ہم نہیں سمجھنے والے، نہیں سدھرنے والے. کب سدھریں گے؟ کون سا وہ وقت آئے گا؟ تو اس چیز کو سمجھنا ہے. اسی طرح آگے کیا فرمایا؟ الذین هم یراؤون. اب یہ وہ نمازی ہیں جو دکھاوا کرتے ہیں. کیا دکھاوا کرتے ہیں؟ بھائی ہم بھی عبادت گزار ہیں. یہ ان کی عبادتیں جو ہیں وہ ان کو مخلوق کے ساتھ کیوں نہیں کنیکٹ کر پا رہی ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ یہ عبادتیں محض اس لیے ہو رہی ہیں تاکہ لوگ ان کو دیندار سمجھیں، دنیا انہیں کہے کہ بھئی یہ بہت دیندار ہیں، اللہ والے ہیں. یہی کردار وہاں پر بھی تھا، قریش مکہ یا اس وقت کے لوگوں کا. وہاں کے سرداران جو تھے، کچھ عبادات ان کے ہاں بھی تھیں، انہوں نے کچھ رسومات کی شکل اختیار کر لی، کچھ کیا کچھ نہیں کیا، کچھ خیر کے کام مرضی کے من آیا تو کر دیا، نہیں آیا تو نہیں کیا. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنی عبادات پہ بڑا ان کو زوم. اور جو وہ کرتے ہیں وہ واقعی بات ہے، وہ دکھاوا ہے، وہ ریاکاری ہے سراسر. اس میں خلوص نہیں، للہیت نہیں، اخلاص نہیں. اور اسی طرح معمولی ضرورتوں کی چیزیں بھی جو ہیں وہ لوگوں کو دینے سے بچتے ہیں، نہیں دیتے. اب اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، کوئی ہمارے پڑوسی ہے، اس کو پتہ ہے ہمارے گھر میں ایک سیڑھی ہے، ایک بڑا اسٹول ہے، اور وہ اس کے ہاں پتائی کا کام لگا ہوا ہے، پینٹنگ ہو رہی ہے. وہ مانگنے آیا، ہم نے کبھی چھپا کے رکھو، باہر سے نظر نہ آئے کہ ہمارے یہاں سیڑھی بھی ہے، مانگے جائے گی، 10 جگہ لوگ اس کو استعمال کریں گے، پھر کھو جائے گی. تو یہ ہماری جو اندر یہ سنکیرنتا ہے نا، مینیرو مائنڈڈنس، یہ جو ہمارے تنگی آ گئی، یہ تنگی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند نہیں کرتا. ٹھیک ہے، کھو جائے گی، دوسری آئے گی، کسی بھائی کے کام آ جائے گی. یہ فراخ دلی کیوں نہیں آ رہی؟ یہ فراخ دلی اس لیے نہیں آئی، یہ فیاضی اس لیے نہیں آئی کیونکہ ہم نے آخرت میں یقین. تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دوسری بات، یہاں پر کچھ آیات ہیں، دو ایک وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیں. اس چیز کو سمجھیے گا، یہ جو تصویر اس وقت سامنے آ رہی ہے یہ سورۃ اللیل کی آیات ہیں، اور ان کو اس طرح سے سمجھیے، یہاں سے زندگی کا ایک سمت رخ کا تعین کریے. سورۃ اللیل یہ قرآن کریم کی ایک سورت ہے، سورۃ اللیل اما پارہ میں. ٹھیک ہے، اس کا جو سیکوینس نمبر ہے وہ 92، اور اس کی یہ جو آیات آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ سیکوینس تو 92 ہو گیا. یہ آیت نمبر 4 ہے جو بیچ میں نے لکھی ہے، اور پھر اس کے بعد یہاں پر یہ آیت 5 6 7، اور یہاں پر 8 9 10. اب اس کے پیچھے پوری ایک حکمت ہے کہ میں نے یہاں پر اسے گرین کیوں کیا اور یہاں ریڈ کیوں کیا. اس کو سمجھیے گا، ترجمہ سمجھیے تو کلیئر ہو جائے گا. ان سعیکم لشتیٰ، مطلب یقیناً سعی، کوششیں، ایفرٹس، کس کی؟ تم سب کی. ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ خطاب کر کے کہہ رہا ہے، انسانوں کو، کہ یقیناً تمہاری کوششیں جو ہیں وہ لشتیٰ. اب تاکید کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ کوششیں الگ الگ ہیں، ڈائیورس، مطلب الگ الگ ہیں، بکھراؤ ہے، کوششیں ایک جیسی نہیں. کسی کی کوشش ادھر ہے رائٹ کی طرف، کسی کی رانگ کی طرف، کسی کی رائٹ، کسی کی لیفٹ. ٹھیک ہے.
یہ ڈائیورس کوششیں، الگ الگ ڈومین سے سب کی کوشش کی. آگے کیا فرمایا ان آیات میں؟ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، اس کو سمجھیے گا. فَأَمَّا تو پس جو کوئی کیا کرے، من اعطا جس نے کیا کرا، اطاعت کی، واتقى اور جس نے جو ہے اللہ سے ڈرا، جو تقوی اختیار کیا، اللہ کا خوف اختیار کیا، اللہ سے یعنی بچ بچ کر جس نے زندگی گزاری، ٹھیک ہے. وصدق بالحسنى اور جس نے الحسنى یعنی بہترین بات جو ہے سچائی کی تصدیق کری. صدقہ تصدیق کرنا، ٹھیک ہے. تصدیق کیا چیز ہوتی ہے؟ تصدیق گواہی دینا. گواہی کب دی جاتی ہے؟ جب ظاہر سی بات ہے چیزیں گڑمڑ ہو جائیں، مکس ہو جائیں، جہاں پر پہچان نہ ہو رہی ہو تو وہاں پر کوئی شخص لایا جاتا ہے جو تصدیق کرتا ہے. بھئی چاند کی تصدیق کے بارے میں سنا ہے نہیں سنا؟ چاند کی تصدیق کب ہوتی ہے؟ جب 4 جگہ سے خبریں آئیں اور 20 جگہ سے خبریں نہیں آتی تو پھر لوگ بیٹھتے ہیں سر جوڑ کر، جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی اچھا یہ خبریں جو آئی ہیں وہ کہاں سے آئی ہیں، کون لوگ ہیں، ریپیوٹیڈ ہیں، رینونڈ ہیں، ریلائبل ہیں، نہیں ہیں، یہ سب باتیں ہوتی ہیں. بہرحال وہاں سے ہم سمجھ سکتے ہیں تصدیق کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو وصدق بالحسنى جو الحسنى کی تصدیق کرتے ہیں، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے آسان کر دیتا ہے، یسرا آسان کر دیتا ہے راستہ. کون سا راستہ؟ اور وہ رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے وہ راستہ، سیدھا راستہ جو جنت میں جانے والا ہے، جو الٹیمیٹ کامیابی ہے، الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن ہے، ہمیشہ ہمیش کی کامیابی ہے، وہ راستہ آسان ہو جاتا ہے. اس راستے کی ناہمواریاں، دشواریاں، رکاوٹیں ساری اللہ سبحانہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے. کب؟ جب یہ عمل ہم کر رہے ہیں. اور آتا کے معنی یہاں پر ہیں کہ جو کوئی دیتا ہے، مطلب خرچ کرتا ہے، یہاں پر اس سے مراد ہیں ون ہو گیوز، جو کوئی دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ انفاق کرتا ہے. انفاق یعنی خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. اور واتقا اور جو تقوی کی روش اختیار کرتا ہے یعنی اللہ سے ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے. تو پھر ایسا شخص، اور ساتھ ہی ساتھ وہ تصدیق بھی کرتا ہے بہترین بات کی، اچھی بات کی، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ بالکل آسان کر دیتے ہیں، ہموار کر دیتے ہیں، وہاں رکاوٹیں نہیں ہوتی ہیں، اور وہ الٹیمیٹلی اللہ کی اس جنت میں، ان باغات میں پہنچ جاتا ہے جو ہمیشہ ہمیش کے. پھر اسی کے برعکس ایک دوسرا کردار ہے، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ اور دوسرا کردار یہ ہے کہ جس کسی نے بخل کیا. بخل مطلب کنجوسی کی، بخل کیا. وَاسْتَغْنَى تو اور مستغنی ہوا، بخل کیا. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى اور پھر اس نے جھٹلایا سچ کو. ایک ادھر تصدیق کری سچ کی، یہاں پر جھٹلایا سچ کو. تو پھر فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى تو اس کے لیے بالکل وہی سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے، فوری تقابل. تو اس کے لیے پھر وہ راستہ مشکل کر دیا جاتا ہے، وہ پھر آسان نہیں ہوتا. یعنی وہ خود اپنی بدعمالیوں کے نتیجے میں، اللہ تعالیٰ کی دشمنی نہیں ہے کسی سے، اس نے خود سلیکشن غلط کیا، اس نے خود، اس کو آزادی تھی، اس کے پاس 2 آپشنز تھے، رائٹ اور رانگ، وائٹ اور بلیک، ٹھیک ہے. لیکن اس نے غلط کا سلیکشن کیا، لہٰذا اب اس غلط کے سلیکشن کے نتیجے میں اس کا اپنا، اس کی منزل تک جانے کا جو سفر تھا وہ اس کا اپنا مشکل ہو گیا. اب وہ ظاہر سی بات ہے ناکام و نامراد ہوگا الٹیمیٹلی. تو ہم میں سے چوز کر لیں کہ ہم کون سا راستہ چاہتے ہیں، یہ گرین والا راستہ یا پھر یہ ریڈ والا سگنل، ٹھیک ہے، جو خطروں والا راستہ ہے. ہم سوچ لیں. کوشش تو ہم سب کر رہے ہیں، اور کوشش شروع سے آج تک ہو رہی ہے اور آگے بھی ہوتی رہے گی. اب یہ کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، اسٹرگل ہے. بغیر اسٹرگل کے کوئی لائف نہیں ہے. صرف کرنا کیا ہے؟ ڈائریکشن کو درست کر لیجئے، ویژن کو صحیح کر لیجئے، اپنے آپ کو فارمیٹ کر لیجئے، اپنے آپ کو ریکنڈیشن کر لیجئے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو جو ہے مشقت میں پیدا کیا ہے، اور مشقت میں ہی وہ ہم سے ملاقات کرے گا. یعنی اس کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ ہے ہی نہیں. یا ایھا الناس انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ کہ اے انسانوں، اے وہ لوگوں، تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے انک کادح، یقیناً ہم نے تمہیں مشقت میں پیدا کیا ہے.
مشقت میں ڈالا ہوا ہے. اسٹرگل تم کر رہے ہو, صحیح کے لیے کرو, غلط کے لیے کرو. چور بھی اسٹرگل کرتا ہے, ڈاکو بھی ڈاکہ زنی کرتا ہے, جب ڈکیتی کرتا ہے تو اس میں بھی اس کو اپنی انرجی, اپنا ٹائم, سب کچھ لگانا پڑتا ہے, ایون اپنی جان بھی اسٹیک پر لگانی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, اور پھر اس مشقت کے عوض میں اس کو کچھ چند سکے مل جاتے ہیں. تو انک کادح الی ربک قدحا فملاقی. اور یہ مت سوچو کہ تمہیں کوئی مہلت کے ایام الگ سے اسپیسیفکلی ملیں گے, اسی مشقت والے راستے سے تم کو چلتے 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 آ کے فملاقی, ہم سے ملاقات کرنی. کیا ہمیں ہے اللہ سے ملاقات کا شوق؟ کیا ہے ہمیں اللہ سے ملاقات کا اشتیاق؟ کیا ہے ہمیں اللہ سے ملاقات کا شعور؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سے ملیں, یا وہ جا کے اس کے سامنے منہ چھپا کے کھڑے ہو جائیں گے تو کام بن جائے گا, منہ ڈھک لیں گے تو بچ جائیں گے؟ نہیں, اس کے سامنے کچھ نہیں چلنے والی, ہماری کوئی بات نہیں چلے گی. اب آخری وہ بات پازیٹیو, وہ کیا؟ سورۃ الانسان کی آیات ہیں, اور ان آیات پر ہم اپنے اس پوری بات کا اختتام کریں گے انشاءاللہ تھوڑی دیر اور. یہ سورۃ الانسان ہے جس کو ہم سورۃ الدہر بھی کہتے ہیں. یہ سورۃ الانسان ہے, یہ سورہ نمبر 76 ہے. اس کی آیات ہم نے آپ کے سامنے 8 to 11 مینشن کی ہوئی. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اب یہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں. دیکھیے بات کہاں سے چل رہی تھی, اس کو ایک بار پھر سے پیچھے ریکال کر لیجئے کہ ہم سب نے الحمدللہ کس کا سلیکشن کیا, بتائیے کس کا کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے ہم میں سے کوئی کیا مذاق میں بھی یہ کہے گا کہ ہم نے یہ والا راستہ چنا ہے؟ کون سا؟ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى, ہرگز نہیں کہے گا. ہم سب شعوری طور پر اسی راستے کو سلیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کوششیں کرنی ہے. تو جب اس راستے کو سلیکٹ کرتے ہیں تو کام کیا کرنا ہے, وہ آگے دیکھ لیجئے, ہوم ورک. وہ ہوم ورک یہ ہے کیا؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. تو یہ جو خوش نصیب بندے ہیں, جنت میں جانے والے ہیں, یہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں مسکین کو, مسکینا ویتیما واسیرا, مسکین کو, یتیم کو, اسیر کو. اسیر کہتے ہیں کیپٹیو, قیدی کو. قیدی کو کیپٹیو, قیدیوں کو جو بند ہیں, جن کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں. ایک وہ ہیں جو جیلوں میں بند ہیں, ایک دوسرے وہ ہیں جو دنیا میں ہیں لیکن قیدی کی زندگی گزار رہے ہیں, قیدیوں کی سی زندگی. ان کا کوئی سوشل سرکل نہیں, ان کا کوئی پرسان حال نہیں, ان کا کوئی ملنے والا نہیں, ان سے کوئی دو باتیں نہیں کرنے والا. کیا ہم ایسے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں؟ ہمیں اپنی مستیوں سے, تفریحات سے کیا وقت فارغ کر کے جاتے ہیں ان کے پاس؟ نہیں جاتے, تو پھر یہ ہمارے لیے ہلاکت ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. اور ساتھ میں یہ کیا ہے, انما جب آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے صرف اور صرف نطعمکم, وہ کھلاتے ہیں. مطلب وہ کہتے ہیں کہ ہم سب کھلاتے ہیں ان کو, ہم سب تم کو کھلاتے ہیں لوجہ اللہ, اللہ کی وجہ یعنی چہرے, اور اللہ کا چہرہ یعنی اللہ کی رضا کے لیے, لوجہ اللہ. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اور ہم نہیں چاہتے ہرگز کوئی جزا یا کوئی شکر کے الفاظ. ٹھیک ہے, یعنی ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ کھانا اس لیے کھلا رہے ہیں کیونکہ ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں. نشکام بھاؤ سے, سیلف لیس طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, سیلف لیسلی کر رہے ہیں, اس میں ہمارا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہے. اور اگر کوئی ہے بھی تو ایک ہے, وہ کیا ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. یہی ہماری اپنی ایک اس میں سوارتھ ہے, اس کے علاوہ کوئی سوارتھ نہیں. جزاء ولا شکورا. اور نہ تو ہم کوئی جزا چاہتے ہیں نہ کوئی شکریہ کے الفاظ. جزا مطلب بدلہ, یعنی کوئی کھانا کھلائے تو بدلے میں کل ہمیں بھی وہ بلائے, یہی تو ہماری سوچ ہے. ہمارے یہاں دعوت میں جو لوگ آئے ہیں انہی کو, جنہوں نے ہمیں بلایا انہی کو کل ہم اپنے یہاں بلائیں گے. یہ گیو اینڈ ٹیک چل رہا ہوتا ہے دنیا میں. تو یہ جزاء ولا شکورا. تو یہاں پر شکریہ بھی نہیں چاہیے, تھینکس بھی نہیں چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اس اللہ کی رضا کے لیے. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. ہم تو ڈرتے ہیں, لرزاں و ترساں ہیں اپنے رب کی طرف سے ایک ایسے دن سے جس کی اداسی بڑی ہولناک ہوگی, جس دن بہت اداسی اور وہ ہولناک. فوقاهم اللہ شر ذلک اليوم ولقاهم نظرۃ یعنی وہی رات کے والے کہیں گے بافری سے دکھا تو تو انہیں دیا تھا. اس کے بعد
یہ ہے آخری آیت بس مکمل، فوقاہم اللہ شر ذالک الیوم ولقاہم نضرۃ وسرورا، تو اللہ انہیں بچا لے گا اس دن کے شر سے اور بخش دے گا انہیں تر و تازگی اور مسرت، نضرۃ وسرورا، یعنی جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کر دی جائے گی، اور اس کام کے بدلے تو کریں گے ہم سب یہ کام انشاءاللہ۔ اور ہم سب وہ 70 کے قریب جو پارٹیسپینٹس ہیں ہم میں سے یہاں پر، ہم سب اپنا یہ کم از کم ایک مزاج بنائیں کہ ہم لوگوں کے لیے خیر کے کام کرنے والے بنیں، بڑھ چڑھ کر کے ہماری مساجدوں میں کھانا بنے اور مساجدوں سے کھانا تقسیم ہو، ٹھیک ہے، وہاں پر لوگوں کے لیے، مسافروں کے لیے انتظامات ہوں۔ کیا نہیں کر سکتے ہم یہ سب؟ کتنا پیسہ فضول خرچی میں اڑا دیتے ہیں، کتنا پیسہ ہم فالتو رائے گاں ایسے ہی پانی کی طرح بہا دیتے ہیں، ان کنسٹرکٹیو کاموں کو کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، افسوس صد افسوس۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بخل سے، کنجوسی سے، اس سے بچائے، فضول خرچی اسراف سے بچائے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم کو صحیح طریقے سے اللہ اپنے راستے میں خرچ کرنے کے لیے قبول کر لے، وہاں پر ہمارا مال لگے، وہاں پر ہماری جان لگے، وہاں پر ہمارا وقت لگے۔ اگر یہ نہیں لگ رہا ہے تو پھر ہماری زندگی بیکار ہے، بے سود ہے، لا مقصدیت کا شکار ہے، پرپز لیس ہے، کوئی مقصد نہیں، اور ایسی زندگی کیسی ہوگی جو یہاں سے جانے کے بعد ہمیں چین اور سکون نہ دے سکے، نظرتوں والا وسرورا۔ تو ہم سب کو چاہیے اس دن، اداسی والے دن کیا چاہیے؟ تر و تازگی اور مسرت چاہیے، تو وہ تر و تازگی اور مسرت کے لیے کچھ پہلے پسینہ بہانا ہوگا، کچھ کام کرنا ہوگا، اور وہ کام کیا ہوگا؟ وہ یہی ہے، اللہ تعالیٰ صاف صاف کہہ رہا ہے، جہاں کہیں سلاد کا ذکر ہے، کھانے پینے کا بھی، کھلانے پلانے کا بھی ذکر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ روکھی سوکھی بس عبادت کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو اور اس کی رضا کے کام ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے، اور یہاں پر آپ کا آنا قبول کرے۔ جو باتیں حق بجانب ہیں اور درست ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہمارے سب کے ذہنوں میں ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دے، ان پر عمل کرنا آسان کر دے، اور جو باتیں جذبات میں اگر کوئی سلپ آف ٹنگ ہے، کچھ بھی ہے، غلط نکل گئی، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہماری میموریز سے، ہماری یادداشت سے محو فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرما دے۔ جی انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گا ضرور یہ، اور پھر آپ کو لنک انشاءاللہ شیئر کر دیا جائے گا، ٹھیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔